اور نماز پڑھنے کے سب سے پہلے 13 شرائط بھی ہیں، ان کو فرائض بھی کہتے ہیں۔ شرائط ان چیز کو کہتے ہیں جو نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، فرائض ان کو کہتے ہیں جن کو نماز کے دوران ادا کرتے ہیں۔ شرائط اور فرائض کو ملا کر یہ 13 چیزیں بنتی ہیں۔ اگر یہ 13 چیزیں جس مسلمان میں نماز کے پڑھنے سے پہلے پائی گئیں تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر یہ 13 چیزیں نہ پائی گئیں، ان 13 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ میں ایک ایک کر کے گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو شرائط ہیں نماز سے پہلے ہم نے ادا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپنا، نمبر 5 اور وقت پر نماز پڑھنا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، نمبر 7 دل میں نیت کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ ان 7 چیزوں میں یہ شرائط ہیں، یہ شرط ہے نماز کی۔ اگر ان 7 میں سے ایک بھی رہ گئی تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب وہ 6 کون سے فرائض ہیں جو نماز کی ہم نے اندر ادا کرنے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کی حالت میں کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 2 سجدے کرنا، نمبر 6 آخری تشہد میں اتحیات میں بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض ہیں، 7 اور 6 13 بن گئے۔ یہ 13 شرائط فرائض ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو پھر انشاءاللہ کوئی اور مسئلہ اس پر نماز پر گفتگو کریں گے، اس پر تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ تو سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھنے آئیں آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ آپ کے بدن پر نجاست پلیتی کوئی چیز ہوئی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ پر یہ شرط ہے، لازم ہے، جب بھی اللہ کی عبادت کریں، جب بھی کریں، کہیں بھی کریں، آپ کا بدن ضرور پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یعنی کہ جگہ کا پاک، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مربے میں، دکان میں، کھیتی باڑی دفتر میں، مساجد میں، کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا لازم ہے۔ اچھی طرح تسلی کر لیں، جہاں میں سجدہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز والی جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر وہ پاک جگہ ہے، صاف ستھری ہے، تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے تو اس جگہ پر آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس جگہ پر نماز پڑھیں جو پاک جگہ ہو۔ نمبر 3 اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا۔ آپ کوئی بھی لباس پہنتے ہیں، وہ میلا کچیلا ہو اس کی الگ بات ہے، پسینے دار ہو اس کی الگ بات ہے۔ میلے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یعنی کہ پسینے والے لباس سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ لباس پلیت ہوا، اس سے کوئی نجاست لگ چکی ہے، گندے چھینٹے پانی کے پڑ چکے ہیں، پیشاب کے چھینٹے لگ چکے ہیں، تو جو پلیت لباس، ناپاک لباس ہے، ایسا لباس پہن کر آپ کی نماز بالکل قبول نہیں ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے، یعنی کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز ہے ستر کا چھپانا۔ مرد کا جو ستر ہے نا، وہ ناف سے لے کر یعنی کہ پنیوں تک، یعنی گھٹنوں تک یہ ستر ہے مرد کا۔ اتنا یعنی کہ اگر وہ چھپ جائے تو مرد کی نماز پھر بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن لباس سنت کے مطابق پہننا یہ افضل کام ہے۔ اگر آپ نے امامہ شریف پہن کر، ٹوپی سر پر رکھ کر، اپنی ہی ٹوپی، مسجد کی نہیں، مسجد کی ٹوپی تو یہ تو مسافروں کی ہوتی ہیں، اپنی ٹوپی لے کر آپ یعنی کہ اچھا لباس سنت کے مطابق لباس پہن کر مسجد میں آئیں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز میں جو ثواب آپ کو ملنا ہوتا ہے نا، سنت کے مطابق لباس پہن کر آئیں گے تو اس ثواب سے آپ کو اور زیادہ دگنا اجر دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ جب بھی یعنی کہ یہ مرد کا جو ستر کا چھپنا ہے، اتنا چھپنا لیکن مکمل لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ افضل کام ہے۔ گھر میں خواتین، عورتیں وغیرہ نماز پڑھتی ہیں، ان کا جو ستر کا معاملہ ہے، ان کے صرف 3 اعضاء یعنی کہ کپڑے سے باہر ہونے چاہیے۔ نمبر 1 ہاتھوں کا نکلنا، نمبر 2 چہرے کا، نمبر 3 پاؤں کا۔ اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا ستر ہے۔ اگر کسی حصے سے
عورت کا بدن یعنی کہ کپڑا نکل چکا ہے، یعنی کپڑا یعنی کہ ہٹ چکا ہے، بدن کا اور حصہ نظر آ گیا، تو اس سے عورت کی نماز نہیں ہوگی، اس کا بھی ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور وقت پر نماز نہیں پڑھی تو آپ کو پھر اس وقت کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ کوئی بھی نماز فجر کی، وقت پر ظہر کی، وقت پر ہر نماز کو وقت پر پڑھنا، اور افضل کام یہ ہے ہر وقت کی نماز کو با جماعت پڑھنا۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب بھی نماز پڑھیں گے یعنی کہ وقت پر نماز پڑھیں گے، بے ٹائمی نماز قضا کر کے نماز پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اکثر ہم نمازیں کو دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے ان کا معمول ہے وہ با جماعت سے 10 منٹ بعد ضرور آ جائیں گے۔ بھئی اگر تو 10 منٹ بعد میں آئے ہو، اگر یہی کوشش کر لے 10 منٹ پہلے آ جائے، آپ کو جماعت مل جائے گی، اور جماعت کا جو ثواب ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اتنا اجر دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب بھی نماز پڑھیں با جماعت نماز پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے جب بھی آپ صف پر کھڑے ہو، آپ کے پاؤں، آپ کا یعنی وجود، آپ کا چہرہ، آپ کی چھاتی، آپ کی ہتھیلیاں، آپ نے جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے قبلہ کی طرف پورا وجود کھڑا کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اس سے یہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں جلدی قبول ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دل میں نیت کرنا، یعنی کہ نیت اس کو کہتے ہیں جو پختہ ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اگر آپ زبان سے دہرا لیا نیت کو، یہ مستحب ہے، کوئی بات نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اگر آپ زبان سے اس نیت کو نہیں دہرا سکتے، اگر آپ دل میں ارادہ کر لیں، ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے یا اکیلا، تو آپ دل میں ارادہ کر لیں، تب بھی آپ کی یہ نیت قبول ہو جائے گی۔ ہاں، جو یعنی کہ تکبیر تحریم جب نماز اسٹارٹ ہو جائے تو اس وقت کسی نمازی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے الفاظ دہراتا رہے، نیت کر نماز پڑھنا واسطے خدا دے، پھر آپ یعنی کہ نیت زبان سے نہیں دہرا سکتے، دل میں کر سکتے۔ ہاں، جس کو تکبیر تحریمہ جب امام کہے، ہماری نمازوں میں اتنی سستی ہے کہ جب امام یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز نیت لیتا ہے تو ہم اپنی صفوں کو درست کرتے رہتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ نماز پوری جماعت کا ثواب ایک پاسے، امام کے پیچھے فوراً اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا یہ ایک پاسے، ان کا برابر ثواب ہے۔ اس لیے آپ اتنا یعنی کہ مشقت کر کے آتے ہیں مسجد میں، اگر آپ تکبیر تحریمہ کے ثواب کو ضائع کر دیں تو آپ خسارے میں ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے۔ جب بھی یعنی کہ تکبیر اس لیے پڑھی جاتی ہے نا، ہم اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، درست کر لیں، جب امام اللہ اکبر کہے ہم فوراً اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے نماز شروع کر دیں۔ اسی طرح قیام کرنا، جو لوگ فرض نماز میں، وتر نماز میں، سنت موقدہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں یعنی کہ ان میں قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے بیٹھتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کھڑے ہو کر نماز یہ نہیں پڑھنا چاہتا، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ قضا کر کے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد قرات کرنا، قرآن پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا اور سورۃ نال ملانا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ثنا پڑھ کر خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ ظہر عصر کی نماز ہے، چاہے وہ یعنی کہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ مقتدی کا کہ صرف امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے رک جائے، اس کے بعد قرات صرف امام کرے گا، باقی تسبیحات جتنی ہے نماز کی وہ مقتدی بھی ضرور ادا کرے گا۔ اس کے بعد رکوع کرنا، یہ رکوع بھی فرض ہے، رکوع یعنی کہ اہم فریض ہے، اس کو سنت، پھر سجدے ہیں اور آخری تشہد۔ یہ 13 یعنی کہ فرائض بھی ان کو کہتے ہیں، شرائط، 7 شرائط جو نماز سے پہلے ہم نے ادا کرنے ہیں اور 6 فرائض جو ہم نے نماز کے اندر ادا کرنے ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔